خطیب اسلام مولانا عبد المجید ندیم رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں کل ہی شاید یہاں کہہ رہا تھا ایسے خطیب اب نظر نہیں آتے، حقیقت ہے جو چلا جاتا ہے وہ اپنا ایسا خلا چھوڑ جاتا ہے وہ پوری نہیں ہوتا۔ وہ ایک دفعہ خود ایک واقعہ سنائے کہ میں غالباً سفر پر جا رہا تھا یورپ، تو فرمایا ایک صاحب ساتھ میں شاید سیٹ ساتھ ہو گئی ہوگی، دعا سلام ہوئی، تو باتوں باتوں میں انہوں نے کہ میرے سامنے اپنے حضرت کا ذکر کیا، تو کہتے ہیں بھئی میں نے، مولانا فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا بھی میں تو نہیں جانتا، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کیوں متبع سنت ہیں؟ تو پہلے تو اسے متبع سنت کا معنی ہی نہیں آ رہا تھا کہ متبع سنت ہوتا کیا ہے، تو کہنے لگا کہ جی کیا کہا آپ نے؟ حضرت نے فرمایا میں نے اس سے کہا کہ بھئی وہ حضور کی سنتوں کی پابندی کرتے ہیں، کہ مجھے کہتا ہے جی یہ تو مجھے پتہ کوئی نہیں، لیکن اس نے اگر تسی منہ ویکھو لشکا مارنا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا بھئی یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، یہ کیا بات ہوئی ہے؟ لشکیں تو مارے گا ہی، اس نے کوئی اینٹیں تھوڑی توڑنی ہے، بلکہ تم تھوڑی سی حرکت بھی کرتے ہوگے تو وہ سمجھتا ہوگا نذرانہ نکل رہا ہے تو لشکر نہیں مارے گا، کہ نہیں جی یہ چمک روحانی ہے۔ حضرت فرمایا میں چپ ہو گیا۔ فرمایا جہاز اترا ہیتھرو ایئرپورٹ پر، لندن کا ایئرپورٹ ہے ہیتھرو، فرمایا جب وہاں اترا تو جب ہم باہر آئے تو کہ وہ بھی ساتھ میں چل گئے، آگے سارے گورے بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ ایئرپورٹ کی روشنی ان کے مکھڑوں پر پڑ رہی تھی تو وہ اور لشکیں مار رہے تھے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ سنو یہ سارے تیرے حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے منہ شاید اس سے بھی زیادہ لشکر مار رہے ہوں۔ وہ نہیں جی، حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے تو نے سارے اسی میں لشکریں دیکھ لی ہیں لشکیں۔ حضرت نے فرمایا میں تجھ سے کہتا ہوں سچ بتا کہ ظاہر حسن کے لحاظ سے حضرت بلال میں کون سا حسن کتابوں میں ملتا ہے، لیکن روحانیت اتنی بڑی ہوئی تھی اور متبع سنت کا یہ رنگ تھا کہ حضور نے فرمایا بلال رضی اللہ تعالیٰ چلے تو حرم میں تھے لیکن قدموں کی آہٹ جنت میں گونجی تھی۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ اور جہاں تک تجھے ہے نا یہ لشکاں، تو حضرت نے فرمایا ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس کا نام نہیں تھا، ابو لہب کا نام ابو لہب نہیں تھا، اس کا غالباً نام عبد العزیٰ تھا، کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی، لیکن اسے ابو لہب کہتے تھے۔ اور قرآن پاک میں بھی آپ پڑھیں تبت یدا ابی، اسے لہب کیوں کہتے تھے ابو لہب، اور اس کو کیوں کہتے تھے؟ علماء نے لکھا ہے اسے ابو لہب کہتے ہی اس لیے تھے کہ اس کا منہ اتنا روشن رہتا تھا جیسے شعلہ ہوتا، لیکن جنتی ہے؟ بولو کیوں جنتی نہیں ہے؟ اس لیے کہ عقیدہ نہیں۔